نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سن 1600 کے بعد انگریز برصغیر میں داخل ہوا اور یہاں کی آزادی پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر فرمایا۔ تاریخ کی کمان سید احمد اور شاہ اسماعیل نے کی اور بے شمار علاقوں میں انگریز کو شکست دی۔ 1831 میں سید احمد اور شاہ اسماعیل بالاکوٹ کے مقام پر بے شمار رفقا کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کا اہم ترین معرکہ شاملی کے میدان میں لگا، جہاں انگریز کو سخت جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس معرکے کے سپہ سالار حاجی امداد اللہ ماہر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے خاص کمانڈروں میں حافظ محمد زامن، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی جیسے جلیل القدر علماء اس معرکے میں شامل تھے، اور اس معرکے میں بے شمار علماء طلباء شہید ہوئے اور مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ مولانا فضل الحق خیر آبادی اور دیگر علماء کو قومی جہاد کے جرم میں کالے پانی جزائر انڈومان کی سزا دی گئی۔ مفتی کفایت علی بدیانوی کو جنگ آزادی کی پاداش میں تخت دار پر لٹکا دیا گیا تھا۔ 1857 کی شکست کے بعد مولانا محمد قاسم نانوتوی اور دیگر اکابرین نے اسلامی روایات کے تحفظ اور ملک کی آزادی کی خاطر 1866 میں قصبہ دیوبند میں دارالعلوم نامی علمی درسگاہ کی بنیاد ڈالی، جو آگے چل کر آزادی کی تاریخوں کا مرکز و سرچشمہ ثابت ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم محمود حسن شیخ الہند نے آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال شروع کی۔ 1917 میں شریف مکہ کی غداری کی وجہ سے حجاز مقدس سے شیخ الہند کو گرفتار کر کے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیر گل، مولانا حکیم نصرت حسین، مولانا وحید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ بحیرروم میں واقع جزیرہ مالٹا کی جیل میں جلاوطن کر دیا گیا۔ 1919 میں مولانا محمد علی جوہر نے انگریزوں کے خلاف تحریک خلافت شروع کی۔ مولانا شوکت علی اور ابوالکلام آزاد جیسے عظیم قائدین بھی ساتھ تھے۔ مفتی محمد شفیع اور سید ابو محمد دیدار علی شاہ نے مطالبہ پاکستان کو مدلل فتاوی کی صورت میں پیش کر کے تحریک آزادی پاکستان میں فیصلہ کن اور مؤثر ترین کردار ادا کیا۔ مولانا سید محمد نعیم الدین مرابادی نے مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کا اعلان کیا۔ شاہ احمد نورانی کے والد مولانا عبدالعلیم صدیقی قادری نے قیام پاکستان کے مطالبے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ مفتی محمد شفیع، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبدالحامد بدیانوی اور مولانا عبدالستار خان نیازی نے مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے نتیجہ خیز کاوشیں سر انجام دی۔ 15 اگست 1947 کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے، جبکہ مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 اگست 1947 کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے، جبکہ مشرقی پاکستان مولانا ظفر احمد عثمانی نے تلاوت قرآن دعا کے بعد پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کا اعزاز حاصل کیا۔ 11 ستمبر 1948 میں جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی اور تدفین کے سارے مراحل سر انجام دیے۔ مارچ 1949 میں دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کے عنوان سے قرارداد منظور کی تو اسلام کے بنیادی تعلیمات، اساسی احکامات اور اہم جزیات کو آئین کا حصہ بنانے میں مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقائے کار نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اسلاف کے درجات بلند فرمائے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔